السلام علیکم کلاس. آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، تشکیل پاکستان. تشکیل پاکستان کو لکھنے والے میاں بشیر احمد ہیں، جن کی پیدائش 1893 اور وفات 1971 ہے. پھر ان کا یہاں پر مختصر سا تعارف دیا گیا ہے. میاں بشیر احمد وہ شخصیت تھیں جن کو ادبی ذوق ورثے میں ملا تھا، یعنی کہ ان کے جو والد صاحب تھے ان کی طرف سے ان کو ادبی ذوق ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ان کے جو والدین تھے ان کو بھی علمی اور ادبی سرگرمیوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ علامہ اقبال کے دوست بھی تھے. اس وجہ سے یہ جو چیز تھی ان کے بیٹے میاں بشیر احمد میں بھی آ گئی اور شامل ہو گئی. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ادبی سرگرمیوں کا آغاز انہوں نے کب کیا تھا، تو انہوں نے رسالہ ہمایوں جاری کیا تھا، جس سے ان کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے. رسالہ ہمایوں جو تھا انہوں نے اپنے والد کی یاد میں 1922 میں جاری کیا تھا، تو یہاں سے ان کی ادبی اور علمی جو سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں کچھ آپ کی تعلیم کے بارے میں بھی میں نے شامل کیا ہے کہ انہوں نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی تھی انگلستان سے، یعنی برطانیہ سے انہوں نے حاصل کی تھی. لیکن یہ ڈگری تو انہوں نے حاصل کی تھی لیکن زیادہ عرصے تک اس شعبے سے وابستہ نہیں رہ سکے تھے، بلکہ ان کو ادبی اور علمی کاموں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس کا شوق رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بیرسٹری کے شعبے کو خیر آباد کہا اور ادب کے شعبے سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا. انجمن پنجاب ایک ادبی تحریک ہے، ایک ادبی انجمن تھی. اس کو بنانے والے جو اس کی بانی تھے ان میں سے ایک بانی آپ بھی تھے. انجمن ترقی اردو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، جس میں بہت سے ڈائریکٹرز شامل ہوتے ہیں، اردو کی ترقی کے لیے یہ انجمن بنائی گئی تھی. آپ اس کے بھی رکن مقرر ہوئے تھے. سیاست سے بھی آپ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی. آپ مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے قیام پاکستان سے پہلے. جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو آپ ترکی کے سفیر مقرر ہوئے. آپ نے بہت زیادہ تصانیف لکھی ہیں، کئی ادبی اور علمی سرگرمیوں کا آپ حصہ رہے ہیں. آپ کی ادبی خطبات بھی بہت زیادہ ہیں. یہاں پر آپ کی چند تصانیف کا نام دیا گیا ہے، جن میں پہلی ہے کارنامہ اسلام، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور طلسم زندگی. یہ تمام آپ کی تصانیف تھیں. اس کے بعد سبق کا تعارف ہے کہ یہ سبق جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں بیان کی جائیں گی. تو تشکیل پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے بنایا گیا تھا، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، اور ایک علیحدہ مملکت کب بنائی جاتی ہے اور ایک الگ ملک کی ضرورت کب پیش آتی ہے. ان تمام چیزوں کو اس ایک سبق میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان بنانے کی وجوہات، مسلمانوں کے زوال کا آغاز، کہ مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوا تھا وہ بھی اس میں آپ کو بتایا جائے گا. انگریزوں کی بر صغیر میں آمد اور پھر ان کا بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لینا. بر صغیر سے مراد متحدہ ہندوستان ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہ تمام شامل ہیں. اس کے بعد علی گڑھ کے اثرات ہیں. علی گڑھ کی تحریک جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا، اور یہ ایک علمی تحریک تھی جس نے کئی اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی بنائی. اس کے کیا اثرات ہیں مسلمانوں پر، اس کا تذکرہ ہے. پھر علامہ اقبال جو مسلمانوں کے شاعر اور عظیم و فقیر گزرے ہیں، ان کی تعلیمات کے اثرات کو بھی اس میں بتایا جائے گا. ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے جو تنازعات تھے، آپس میں جو جھگڑے تھے، جو اختلافات تھے، ان کا بیان ہے. ہندوؤں کی تحریکوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون سی تحریکیں تھیں جو ہندوؤں نے چلائی تھیں. پھر بر صغیر میں جو انتخابات ہوئے تھے آخری بار، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس نے الگ الگ ہو کر الیکشن لڑا تھا، اس کا بھی بیان ہے. پھر قیام پاکستان آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے وجود میں آیا تھا، اور پھر قیام پاکستان کا نظریہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں بنایا گیا تھا اور کس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا. اس سبق کی صنف مضمون ہے. مضمون
ایک ایسی صنف نثر ہے کہ جس میں ایک ہی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تمہید کا ہوتا ہے، یعنی آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کا نفس مضمون سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، یعنی اس سبق کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس سبق کے اندر جو اصل چیز بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کا پھر ایک آخری حصہ ہوتا ہے، اختتامی حصہ یا اختتامیہ جس کو کہتے ہیں، جس میں تمام تر بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا ماخذ ہے، یعنی کون سی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، تو یہ کارنامہ اسلام سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ ساتھ کتاب رکھیں اور اس کو رکھ کر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں اور پڑھتے بھی جائیں۔ اس صفحے پر یہ پہلا صفحہ ہے تشکیل پاکستان کا، آپ اپنی کتاب پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام مشکل الفاظ کے معنی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، یہ تمام معنی آپ نے اپنی کتاب پر بھی لکھ لینے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوا تھا اور وہ کون سا خاص بادشاہ تھا کہ جس کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے زوال کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے 1707 میں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے بر صغیر پر 50 سال انتہائی کامیاب اور عظیم و شان حکومت کی ہے۔ ایک مشہور عالم دین بھی تھے اور ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جب تک ان کی حکومت قائم رہی، مسلمانوں کی بادشاہت، حکومت اور سلطنت جو تھی وہ نہایت ہی آب و تاب کے ساتھ جاری اور صالح ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے تو مسلمانوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی جو ریاست ہے اس کو ایک ہی دم زوال تو نہیں آ جاتا، یعنی وہ زمین پر تو نہیں گر جاتی ایک ہی دم، بلکہ اس سے زوال آتے آتے بھی ایک عرصہ گزرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد تقریباً 150 سال تک قائم رہی، لیکن یہ صرف نام کی ہی حکومت تھی۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو شان و شوکت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ جس طاقت کے ساتھ اور سطوت کے ساتھ پہلے حکومت کیا کرتے تھے وہ تقریباً 18ویں صدی کے وسط تک یعنی درمیان میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے، اور 19ویں صدی میں مسلمانوں کی جو سیاسی تنزل چل رہا تھا، جو زوال چل رہا تھا، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں پر مکمل طور پر زوال آ جاتا ہے۔ پھر 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ انگریز پہلی بار داخل نہیں ہو رہے، بلکہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہی مسلمان بادشاہوں کی اجازت سے تجارت کا بہانہ بنا کے اور تجارت کی غرض سے بر صغیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی چھاونیاں قائم کرنا شروع کر دیں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کو انہوں نے فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کہیں تو ان کو اپنی طاقت کے بلبوت پر فتح ملی اور کہیں پر ان کو غداروں کی وجہ سے فتح ملی، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اب بر صغیر کو آہستہ آہستہ یہ فتح کرتے چلے گئے اور آخر کار پورے بر صغیر کے حکمران بن بیٹھے۔ اور 1803 میں دہلی میں، یعنی کہ جو مسلمانوں کا جو مغلیہ سلطنت تھی، ان کا جو ہندوستان تھا مسلمانوں کا، اس کا دارالحکومت دہلی ہوا کرتا تھا۔ اب 1803 میں دہلی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی علاقہ فتح ہو چکا ہے اور اب یہ دارالحکومت کو بھی فتح کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سلطنت تو ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے، لیکن جو مذہب اور جو دین ہمارے پاس بچا ہوا ہے، جو باقی ہے، اسے ہم نے اب سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ مسلمانوں سے جو دین تھا وہ بھی اٹھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے میں اب ضرورت آ گئی ہے کہ اب مذہبی احیا کیا جائے۔ احیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے سے موجود ہوتی ہے لیکن وہ دب چکی ہوتی ہے یا نیم مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اسے دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ تو مذہب مسلمانوں میں سے ختم نہیں ہو چکا تھا، بلکہ یہ موجود تھا، لیکن یہ دب چکا تھا، مردہ ہو رہا تھا۔ اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور کس نے جو ہے خاص طور پر کوشش کی اور کس نے جو ہے وہ خاص طور پر
مسلمانوں نے مذہبی اشاع کی کوشش کی تو اس میں جو سب سے پہلا نام اور بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کا اور ساتھ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز کا۔ یہ دو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مذہب کی بہت زیادہ خدمت کی اور انہی کی ہی کوششوں کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ مذہب کی جانب دوبارہ سے راغب ہونے لگے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں جو خاص مسلمان تھے وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس تحریک سے وابستہ ہوئے، دین سے وابستہ ہوئے، لیکن جو عام عوام تھی یعنی جو زیادہ تعداد تھی ان کے اندر مذموم مذہبی رسومات تھیں۔ اب یہ مذہبی رسومات مذموم کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی ایسی رسومات جن کا ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں اور مسلمانوں میں بہت سی چیزوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے، ان کے بیٹے نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ انہیں خواص میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن عوام میں وہ زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے یہ دوسرا نام ہمارے سامنے ہے سید احمد بریلوی شہید کا۔ اب سید احمد بریلوی شہید یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور پشاور کے نزدیک انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن اپنے ہی مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے اور چند جو تھے وہ سکھ سردار تھے جو کہ غدار نکلے تھے، قبائلی سردار، ان کی وجہ سے جو سید احمد بریلوی شہید تھے وہ بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ اس پیراگراف میں انہی کی ہی کوششوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1816 سے 1831 یعنی تقریباً 15 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے کہ جس میں سید احمد شہید نے مسلمانوں کی معاشرتی اور مذہبی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی تھی۔ 7,000 جو مجاہدین تھے انہوں نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی بھی حاصل کی تھی۔ انہوں نے حکومت قائم کی، نظام قائم کیا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں غداری کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ اب سید احمد بریلوی جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے بھی جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال بھی تھے۔ ہم نام ان کا کون تھا؟ سید احمد۔ سر سید احمد خان کا نام بھی سید احمد تھا، تو دونوں کا نام ایک جیسا تھا، اس لیے دونوں جو تھے وہ ہم خیال بھی تھے اور ایک دوسرے کے عقیدت مند بھی تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے اسی ہی زمانے میں ایک اور جو تحریک ہے اس کا ذکر یہاں پر آتا ہے، اور یہ تحریک بھارت کے صوبہ بہار میں شروع ہوئی تھی اور اس تحریک کا نام تھا فرائضی تحریک، اور یہ مسلمانوں میں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کی جو بری حالت ہے اس کی اصلاح کرنا اور مسلمانوں کی امداد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ ان کا خاص طور پر مقصد تھا۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے تھے حاجی شریعت اللہ۔ اب حاجی شریعت اللہ جو تھے انہوں نے اس کو کیوں شروع کیا تھا، اس کے ایک مقصد تو آپ کے سامنے ہے، ساتھ کتاب پر مزید مقاصد بھی لکھ دی گئے ہیں جن کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے کام کیا تھا، مسلم قومیت کو انہیں اجاگر کیا تھا، اور انہوں نے کسانوں کی حمایت بھی کی تھی۔ تو یہ خاص جو کام تھے انہوں نے کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس تحریک میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، جس میں جو ہے وہ ایک ہندو کا نام خاص طور پر سامنے آتا ہے جس کو دودو میاں کہتے ہیں، اور تیتو میر جو تھے ان کا نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے، جن کا کام کیا تھا کہ انہوں نے زمینداروں کو ہندوؤں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور مسلمان جو کاشتکار تھے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی زمیندار کو ٹیکس ادا نہ کریں، اور اگر کوئی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ سرکاری عدالتوں میں نہ لے جائیں۔ یہ جو خاص کام تھا انہوں نے کیا تھا، لیکن انگریزوں نے جو ہمیشہ سے ہی بر صغیر کے دشمن رہے ہیں انہوں نے اس تحریک کو بھی ختم کر دیا اور تیتو میر کو انہوں نے قتل کر دیا۔